پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا. دیکھو میں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ. اللہ نے دیکھو معنی میں ہم نے کیا کرنا کہ کچھ سمجھنا. یہ کام کرنے والا کون؟ اللہ. پھر میں نے یعنی اللہ نے ان کافروں کو پکڑ لیا جو نہ مانا تھا ان کو. تو دیکھو میرا کیسا عذاب ہوا. دیکھو دنیا میں چلو پھرو جس طریقے سے ہر پیغمبر کو یہ لوگ جھٹلاتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کو عذاب دیتے آ گیا. اس طریقے سے سلسلہ جاری رہا. آپ لوگ دنیا میں چلو پھرو دیکھو کہ آپ لوگوں کو ان کے ابھی جو دنیا میں چھوڑے گئے نشانے آپ کو معلوم پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ بولتے پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا تو دیکھو میرا کیسا عذاب ہوا. اے مخاطب، دیکھو یہاں پر دیکھو اللہ کو، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عزت دے کے بلاتے. اے مخاطب کا معنی کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے. دیکھو ایک ہی زمین ہے لیکن الگ الگ قسم کے رزق ملتا ہے. دیکھو چاول بھی ملتا ہے، گیہوں بھی ملتا ہے، اور انار بھی ملتا ہے، اور سیو بھی ملتا ہے، اور کیا ایپل بھی ملتا ہے. دیکھو ہر آدمی کو معلوم ہے ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، لیکن اس زمین سے ہر قسم کا رزق اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مٹی کو روٹی بنا کے دے گا وہ جنتی آدمیوں کو. جنتی آدمی وہ روٹی کو کھائے گا. اگر اس کا دل میں ایپل کھانے کا مزہ ہے تو ایپل کا مزہ آئے گا. اس کا دل میں انار کھانے کا مزہ ہے، انار کا مزہ ہے. جس کا دل میں سیو کھانے کا مزہ چاہتا ہے اس کو سیو کا مزہ آئے گا. جو چاہے اس کا وہ مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے. ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، لیکن رزق میں مختلف ہے. مختلف رنگتوں کے پھل نکالے. اور اسی طرح پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں جو زمین پہ چلتے پھرتے ہیں نا. آپ چل کے دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں نا، یہ نہیں بلکہ آپ میزورم جاؤ اور ہماچل پردیش جاؤ اور آسام جاؤ اور لیہ لداخ جاؤ. سب سے بڑا پہاڑ کون ہے؟ سب کو معلوم ہے. سب سے بڑا پہاڑ جو ہے اس کے اوپر بھی ترنگا لگایا لوگوں نے جا کے. تو ان پہاڑوں کے رنگتیں الگ الگ ہے. پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں. بعض سفید یعنی سرخ، ان کی بھی رنگتیں مختلف ہے، اور بعض نہ سفید نہ سرخ بلکہ بہت ہی گہرا سایہ. اور اس طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپائے میں بھی بعض ایسے ہے کہ ان کی رنگتیں مختلف ہے. دیکھو انسان میں بھی کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اور کوئی کس کا چہرے پر کیا کیا نشانیاں ہے، اور کس کو کیسا بنا دیا. اس طریقے سے جانوروں کو بھی کس طریقے سے بنا دیا. اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. اور چوپائیوں کے بھی بعض ایسے ہے کہ ان کے رنگتیں مختلف ہے. خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں، خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں. یعنی اللہ نے اس زمین آسمان کو، اس کے اندر کے چیزوں کو کس طریقے سے پیدا کر دیا، بلکہ تھوڑا وقت نکال کر جو آدمی سوچتا ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے. دنیا کر کے دنیا کے پیچھے پڑ گیا اور اس کو سوچنے کا موقع ہی نہیں مل گیا. دنیا تو اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، جو اس کی عمر ختم ہو جائے گا، اور جو اس کا نصیب میں ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اور خالی ہاتھ قبرستان میں جائے گا. تھوڑا دیر بیٹھ کر سوچنا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے بنا دیا. یعنی اسے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں. تو اس کی عظمت کو سوچنے کے لیے ہم کو تھوڑا وقت نکال کے بیٹھنا پڑے گا. واقعہ اللہ زبردست بڑا بخشنے والا ہے. پھر بھی جتنا بھی گناہ تم کرو، جیسا سمندر ہے اس کے لہریں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک دو آتے ہیں، اس طریقے سے جب میں ریتی ہے سمندر کے پاس، اور ریتی کے برابر بھی اس نے گناہ کر دیا ہوگا، تب بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں حیات زندگی میں زندہ ہے تم،
اس ٹائم پر اللہ سے معافی مانگو گے، توبہ استغفار کرو گے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ جب مر گیا اس کے بعد میں وہی ہے فاتحہ۔ تمہارے بچے اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو تمہارے لیے قرآن کا پڑھ کر ثواب بخشیں گے، نہیں پڑھے لکھے ہوں گے تو مسجد میں امیر ہوتا ہے نا، ان کو 100-200 دے کے اور قرآن کے پڑھو اور ان کو بخشو۔ بس جو کمایا تھا ان کے لیے وہ یہی رہ گیا اور خالی ہاتھ نام اعمال لے کے چلے جائے گا۔ اس لیے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو حیات زندگی میں اللہ سے معافی مانگنا، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، اس طریقے سے اللہ سے معافی کے درخواست کر دینا۔ مرنے کے بعد نام اعمال ہاتھ میں آ جائیں گے، اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ قہار جبار کو دیکھیں گے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، قیامت کی دن جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اس بات کو جاننا چاہیے۔ ان اللہ عزیز غفور، وہاں کا اللہ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ ایسا اللہ کو چھوڑ کر تم کدھر الٹے چلے جا رہے ہو؟